حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة في الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلم الحق بالحق، أبي القاسم محمد مصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، قال إمامنا الصادق عليه الصلوات والسلام: إن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تمام حمد و ثنا ہے اس ذات پاک پروردگار کے لیے جس نے اس کائنات کو بطور احسن خلق کیا. درود و سلام ہے محمد اور آل محمد علیہم الصلوات والسلام پر. اس کے بعد قابل تعریف لائق تحسین ہے آپ تمامی حضرات کہ یقیناً دور و دراز سے جذبہ حسینی دل میں لیے ہوئے اس عزا خانہ امام حسین علیہ السلام میں تشریف لائے ہیں. یقیناً آپ کی تعریف بنتی ہے اس لیے کہ آج زمانے کے جیسے حالات ہیں ہم لوگ بطور احسن جانتے ہیں کتنی سختیاں اور کتنی پابندیاں ہیں اس سال. اس کے باوجود بھی آپ مدرسہ اثنا عشریہ اسلامی اسکول تشریف لائے ہیں. شاید دور دراز سے آئے ہوں گے اور اس کے بعد الحمدللہ مدرسہ اثنا عشریہ اسکول کے منتظمین کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں. جس طریقے سے مجسٹریٹ نے ہمیں احکام جاری کیے ہیں، حکومت کی طرف سے جو ہمیں احکامات ملے ہیں ان پر آپ عمل کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر اس منظر کو دیکھنے کے بعد ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. عزیزان ایمانی، امام حسین علیہ الصلوات والسلام کی عزاداری نہ کبھی کسی زمانے میں رکی ہے اور نہ کسی زمانے میں رک سکتی ہے. نہ کوئی زمانے کا بادشاہ اس عزاداری کو روک پایا ہے، نہ کوئی ایسا بادشاہ آ سکتا ہے کہ جو روک سکے. اس لیے کہ اس عزاداری امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کرنے والا
آج پردہ غیب میں زندہ و جاوید ہے۔ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کرم ہمیشہ عزاداروں پر رہتی ہے، اور یقیناً فرزند زہرا جب تک پردہ غیب میں ہے یہ عزادار کبھی حسین کی عزاداری میں کمی آنے نہیں دیں گے، چاہے دشمن جتنی بھی پابندیاں لگائے اس کے باوجود بھی یہ عزاداری کبھی رک نہیں سکتی ہے۔ عزیزان ایمانی، میں نے جس حدیث پاک کو اپنا سرنامہ یہ کلام قرار دیا ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، قال ان سوء الخلق لیفسد العمل، بے شک سوء خلق، بد اخلاقی انسان کے عمل کو اسی طریقے سے فاسد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کما یفسد الخل العسل، جس طریقے سے سرکہ شہد کی مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے، اسی طریقے سے ہماری بد اخلاقی ہمارے ایمان اور عمل کو ختم کر دیتا ہے۔ عزیزان ایمانی، موضوع سخن آج چند کلمے اخلاق کے اوپر انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو اسی پہ گفتگو ہوگی۔ آپ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ آج ہم اس عزا خانہ حسین، اس درسگاہ حسینی سے جب باہر نکلیں گے تو ہم کچھ درس اخلاق لے کر نکلیں گے۔ عزاداری کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آئے اور حسین پر گریہ کیے اور سینہ پیٹ کے چلے گئے، اسے عزاداری نہیں کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں فارملٹی۔ ہمارے پرانے آبا و اجداد سینہ پیٹتے تھے، ہم نے بھی پیٹ دیا، وہ روتے تھے، ہم بھی رو گئے، نہیں۔ عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ یہ درسگاہ امام حسین ہے، درسگاہ اہل بیت ہے، یہاں پر جب ہم آئے ہیں تو صرف سینہ پیٹنے کی غرض سے نہ آئیے، یہاں پر جب آپ آئیں گے یا آئے ہیں تو اس لیے نہ آئیے کہ صرف حسین کے اوپر گریہ کرنا ہے، بلکہ جب آپ یہاں پر آئے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جس حسین نے دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دی ہے، اس دین کو سمجھنے کے لیے ہم اس عزا خانے میں آئے ہیں، ذہن میں یہ رکھیے۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام دیگر لوگوں کی طرح چاہتے تو یزید کی بیعت کر دیتے اور آج یہ معاملہ کربلا واقع نہ ہوتی، لیکن حسین نے کبھی یزید کو قبول نہیں کیا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم یزید کے ساتھ اکیلے جنگ لڑیں گے لیکن دین پیغمبر پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جب کبھی ہم عزا خانے کہیں بھی آپ جائیے، یہاں پر اسلامیہ اسکول میں آئیے، کہیں بھی آپ جائیے، جہاں پر بھی آپ جائیے، ہمیشہ مقصد یہ لے کر جائے کہ ہم اندر جائیں گے تو جو واعظ ہیں، جو واعظ و نصیحت کر رہا ہے، اس ہم کچھ درس اخلاق، درس دین لے کر جائیں گے، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے بد اخلاق، برائیاں، بد اخلاق ہمارے عمل کو اسی طریقے سے ختم اور فاسد کر دیتا ہے جس طریقے سے ایک میٹھی چیز میں آپ کڑوی چیز ڈال دیجئے، ایک میٹھی چیز میں کڑوی چیز ڈال دیے، اس کے بعد آپ کہیں میٹھی چیزیں کھا لیجئے، کوئی بھی چخ تو لے گا، اس کے بعد کھائے گا پیے گا نہیں، انہیں پتہ ہے بھائی اس کا مزہ کرکرا ہو گیا ہے، اس کا مزہ خراب ہو گیا ہے۔ ہر آدمی یا تو صرف میٹھی چیز کو پسند کرتا ہے یا کڑوی چیز کو پسند کرتا ہے۔ جب آپ کسی چیز میں میٹھی چیز کو ملاوٹ کریں گے تو کوئی پسند نہیں کرتا، اس میں دو رخی آ جاتی ہے، پھر نہ اسے میٹھے کا مزہ رہتا ہے نہ کڑوے پن کا مزہ رہتا ہے۔ امام فرماتے ہیں انسان ہمارے شیعوں کو چاہیے اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے اندر چینجنگ لائیں۔ جب آپ اپنے اندر چینجنگ لائیں گے، جب آپ کا اخلاق بہتر ہوگا تو خود بخود آپ کا عمل بھی بہتر ہوگا۔ ایسا نہ ہو آزاداران مظلوم کربلا، آپ عمل تو کرتے رہیے، ساتھ میں بد اخلاقی کرتے رہیے، یہاں سے آپ عمل کرتے رہیں گے، یہاں سے بد اخلاقی کرتے رہیں گے، ایک طریقے سے بد اخلاقی رہے گی، ایک طریقے سے آپ کا عمل رہے گا۔ آپ عمل جتنا بھی کرتے رہیے لیکن آپ کا بد اخلاق، آپ کی بد اخلاقی اس آپ کے عمل کو فاسد کر دیتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے اپنے اندر چینجنگ لائے، اپنے ضمیر کو جگائیے۔ ہم حسین کے عزادار ہیں۔ آج مجسٹریٹ نے ہمیں جو احکامات جاری کیے، جس طرح آپ حالات جانتے ہیں کارگل کے
کتنی مشکلات کے باوجود، کتنی مشکلات کے بعد ہمیں یہ اجازت ملی کہ ہم عزاخانے میں مجالس برپا کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہاں پر حکومت کو جو کرنا تو اس نے احکامات جاری کر دیے، جو کرنا اس نے کر دیا۔ اب ہم عزاداروں کا اخلاق بنتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور دائرے میں رہ کر ان احکامات کو فالو کر کے ہم اسی طریقے سے عزا امام حسین برپا کریں گے جس طریقے سے آج سے پہلے برپا کرتے تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ مجسٹریٹ کو آپ کی طرف سے کوئی شکایت رہی تو سمجھ لیجیے آپ میں کوئی بد اخلاقی ہوئی ہے، آپ میں سے کسی نے بد اخلاقی کی ہے، تبھی تو ناراض ہو گیا۔ اگر مجسٹریٹ راضی ہو گیا، کہا بہترین طریقے سے مدرسے اثنا عشریہ میں مجلس برپا ہوئی ہے، آپ سمجھ لیجئے عزادار جتنے بھی سزا خانے میں آئے ہیں واقعاً انہوں نے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے۔ اخلاق سب سے بڑی چیز ہے عزیزان گرامی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے ہر انسان اپنے اندر اخلاق لائے۔ اخلاق کس طریقے سے پتہ چلے گی ہمارے اندر اخلاق آیا ہے نہیں آیا ہے؟ ہم دور دراز سے اس عزا خانے میں آئے ہیں حسین کے فضائل سننے کے لیے، مولانا صاحب حسین کے فضائل سننے کے لیے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس آدمی نے اندر سے واضح نسل لے کر یہاں سے باہر نکلا ہے، یہاں سے کچھ لے کر کیسے ہمیں خبر ملے گی؟ کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ اس وقت چلے گا جب یہ عزادار عزا خانے کے باہر جائے گا، جب کب پھر آئے گا، پھر جائے گا 10 دن کے بعد، عاشور کے بعد دیکھ لیجئے اگر عزادار کے اندر تھوڑی سی بھی چینجنگ آئی ہے تو سمجھ لیے جتنی بھی عزاداری اس نے کی ہے، جتنا بھی عمل اس نے انجام دیا ہے سب بارگاہ یزدی میں قبول ہو گیا ہے، اس لیے کہ آپ کے اندر چینجنگ آئی ہے۔ اگر چینجنگ نہیں آئی ہے، جیسی بد اخلاقی مجھ جیسا انسان پہلے کرتا تھا وہ عزاخانہ حسین میں آنے کے باوجود بھی، عزاداری برپا کرنے کے باوجود بھی، واعظ و نصیحت سننے کے بعد بھی اپنے اندر کوئی چینجنگ نہ لائے تو سمجھ لیجئے کہ اس پہ کوئی واعظ و نصیحت کا اثر ہی نہیں پڑا ہے۔ لہذا یوں سمجھ لیجئے اس نے جتنے بھی عمل یہاں پہ انجام دے وہ سب فاسد ہو گئے ہیں۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی ہمارے لیے ضروری جو سب سے مسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ اپنے اندر اخلاق لانا ہے۔ اخلاق کی اتنی صفات ہے، اخلاق کی اتنے فضائل، اتنے احادیث میں اخلاق کے بارے میں مرقوم ہوا ہے۔ میں کیا بیان کر سکتا، ایک دو چیزیں میں اشارہ کر کے، چونکہ وقت اپنے پاس قلیل ہے لہذا وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو تمام کر دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے سامنے نمونہ عمل کی طرح سامنے ہے۔ پیغمبر کے اخلاق کو اپنے اندر لانے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، جو دنیا کو اخلاق سکھانے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنے اندر اخلاق لائیں۔ پیغمبر مسجد جا رہے ہیں، سنتے رہیے، پیغمبر مسجد جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں کیا دیکھا؟ ایک یہودی آیا ہے، یہودی جوان آیا ہے۔ میرے نوجوان دوستو سنتے رہیے، اخلاق کس طریقے سے انسان کو پانی بنا دیتا ہے، کس طریقے سے اخلاق انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ اچھی چیز طرف آ جائے، کیس کر لے۔ عزیزان گرامی پیغمبر اسلام مسجد جا رہے ہیں، جاتے جاتے پیغمبر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک یہودی اگر سامنے کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ امانت دینے والے تھے، آپ کے پاس میری کوئی امانت ہے، آپ میرے مقروض ہیں، آپ میرے اس قرضے کو ادا کیجئے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کون سا قرض تھا؟ فرماتے ہیں فلاں جگہ پر آپ مجھ سے کچھ لیے تھے، آپ کے پاس میری امانت ہے، لہٰذا میری امانت کو ابھی پلٹا دیجئے، میں آپ کو مسجد جانے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، میری جان قربان ہو پیغمبر اسلام پر۔ پیغمبر فرماتے ہیں جوان تھوڑی دیر صبر کیجئے، میں بعد میں نماز پڑھ کے آپ کو واپس کر دیتا ہوں۔ سنتے رہیے بد اخلاقی کیا بری چیز ہوتی ہے۔ جوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کو مسجد جانے ہی نہیں دوں گا جب تک آپ ابھی اسی وقت میری امانت واپس نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا جوان اتنا تو ٹائم دے سکتا ہے مجھے کہ میں گھر جا کے آپ کی امانت لاؤں اور آپ کو حوالے کروں، گھر جا کے آپ کی امانت لاؤں اور آپ کو واپس کروں، اتنا تو مجھے ٹائم دے سکتے، وقت دے سکتے ہیں؟ جوان نے کہا یا رسول اللہ آپ اسی وقت میری امانت مجھے واپس کریں گے، اگر آپ نے اسی وقت واپس نہیں کی میں نہ آپ کو مسجد جانے دوں گا بلکہ میں آپ کی شان میں گستاخی کروں گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہہ رہا گستاخی کروں گا۔ ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں بھائی دیکھنا میرے پاس ابھی امانت آپ کے ساتھ میں ہے جو میں آپ کو ابھی ادا کروں، آپ مجھے ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ جوان کو خون گرم ہوتا ہے، فوراً غصے مارنے لگتے، لٹ پڑتے ہیں، فوراً تیار ہو جاتے جھگڑے کے لیے۔ کہا یا رسول اللہ اب آپ میری بات نہیں مان رہے ہیں تو لہٰذا میں آپ کی شان میں گستاخی کروں گا۔ پیغمبر کو برا بھلا کہنے لگا۔ ایک مرتبہ غریبان پیغمبر پر ہاتھ رکھتا ہے،
گستاخی دیکھیے، پیغمبر کے گریبان کو چاک کر کے ہاتھ رکھتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میری امانت اسی وقت دیتے ہیں یا میں آپ کی شان میں گستاخی کروں؟ اصحاب مسجد میں منتظر ہیں کہ پیغمبر نماز پڑھنے آئیں گے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر کو تاخیر ہو گئی، جلدی دوڑے ہوئے باہر آئے، دیکھنے کے لیے آئے۔ کیا دیکھا کہ ایک یہودی ہے، پیغمبر کی گریبان پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، دونوں میں آپس میں بحث ہو رہی، مباحثہ بات ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ صحابی سب آئے، آنے کے بعد اس جوان کو پکڑ کے، جس طرح ہم اپنی روش، ہمارے یہاں جو روش ہے، ایک آدمی کو مارتے دیکھتے ہیں ہم 10 آدمی اس بیچارے کو مار کے چلے جاتے ہیں، رشتہ داری میں باتیں ہیں۔ آئے اصحاب، آنے کے بعد اس جوان کو پٹک کے زمین پر ایک مرتبہ اس کو مارنے پیٹنے لگے۔ پیغمبر یہ منظر دیکھنے کے بعد پریشان ہو گئے، کہا صاحب تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس جوان نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ پیغمبر فرماتے اس نے میری شان میں گستاخی کی ہے، اس نے میرے ساتھ بد اخلاقی کی، آپ کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کی، تو آپ کیوں گرم ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں ان کو مار رہے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ کیوں بد اخلاقی کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے اجازت دی ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنے کے لیے؟ ایک مرتبہ پیغمبر فرمایا میں آپ کو اجازت ہی نہیں دے سکتا، اس جوان کو آپ مارے، چھوڑ دیجئے، اس کو آزاد کر دیجئے۔ پیغمبر کا اخلاق۔ اب اپنے معاشرے کی بات کیجئے، اگر خدا نہ خواستہ کسی بڑے آدمی دین کو، بڑے آدمی کو کوئی اگر بد اخلاقی کرے، اس کے چاہنے والے، اس کے گاؤں والے 2-4 ہیں تو ہمارے تو آپ منظر جانتے ہیں، اس بیچارے مار پیٹ کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے چھوڑ دیں گے، اس کو مار دیں گے، تقریباً کچھ لوگ تو جان سے مار دیں تیار ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں آپ کو کسی کو حق نہیں اس کو مارنے کے لیے۔ عزیزان اگر ہم سنتے ہیں نا دیگ سے زیادہ چمچہ گرم، دیگ سے زیادہ چمچہ، یہی تو ہے۔ پیغمبر کی شان میں گستاخی اس جوان نے کی ہے، لیکن اصحاب مارنے پہ تلے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں میری طرف سے اجازت نہیں۔ جب اس یہودی جوان نے پیغمبر اسلام کا یہ منظر دیکھا ہے، پیغمبر اسلام کا یہ اخلاق دیکھا ہے، ایک مرتبہ پیغمبر کے قدموں میں گرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا محمد، آج مجھے پتا چلا کہ آپ اللہ کے حقیقی وسیع، حقیقی رسول ہیں۔ کہا کیا ہوا تمہیں، کیا مشکل پیش آئی؟ اب کیا ہوا؟ پہلے تمہارا رویہ کچھ اور تھا، اب رویہ کچھ اور ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ جوان کہتا ہے یا رسول اللہ، آج مجھے پتا چلا اب رحمت للعالمین ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس ابھی اس وقت پاور تھا، آپ کے پاس آدمی تھے، آپ چاہتے ہو تو میری جان لے سکتے تھے، آپ کے اصحاب مجھے مار سکتے تھے، آپ کے پاس پاور ہونے کے باوجود بھی آپ نے میری جان بچائی اور میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیے، مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ اس جوان نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ اخلاق دے ہوا، یہ روش دیکھی پیغمبر نے، ایک مرتبہ پیغمبر کے سامنے آ کر گڑ گڑا کر، رو کر، فریاد کر کے، ہاتھ چوم کر اسلام قبول کرتا۔ یہ ہمارے اندر چیز آنی چاہیے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو حدیث آپ کے ذہنوں میں ہوگی، امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، ہمارے شیعوں کو ایسا ہونا چاہیے، اگر ہزار گھر ایک جگہ پر ہیں، ایک مقام ایسا ہے جہاں پر 1000 گھرانے رہتے ہیں، ان 1000 گھرانوں میں اگر میرا ایک شیعہ رہتا ہے تو تمام ان 1000 میں سے ایک کم کر دیجئے، 999 لوگوں کے لیے میرا یہ شیعہ ان کا رول ماڈل، اسوہ حسنہ ہونا چاہیے۔ اگر لوگ یہ کہیں ہمیں اس کی طرف بننا چاہیے تو سمجھ لینا وہ ہمارا حقیقی شیعہ ہے۔ اگر لوگ اسے دیکھ کر فرار کریں، اس کو دیکھ کر بھاگنے لگے تو sمجھ لینا وہ ہمارا حقیقی شیعہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحابی نے اگر پوچھے یا ابن رسول اللہ، آپ مجھے تھوڑا سا درس اخلاق دیجئے، آپ مجھے اخلاق کے بارے میں تھوڑا سا درس دیجئے، آپ مجھے تھوڑا بتا دیجئے۔ ایک مرتبہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یاد رکھنا جوان، اخلاق خداوند عالمین کی طرف سے عطا کردہ شے ہے، عطا کردہ شے، اخلاق یہ خدا کی طرف سے عطا کردہ شے ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام، ایک مرتبہ صحابی امام سے پوچھتا ہے یا مولا کس طریقے سے ہم اپنے اندر اخلاق لائیں، کس طریقے سے ہم اپنے اندر اپنی بد اخلاقیوں ختم کر کے دور کر دیں، اپنے اندر اخلاق لائیں۔ پیغمبر اس پہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یاد رکھنا اخلاق 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک اخلاق فطری ہوتا ہے، ایک اخلاق کسبی ہوتا ہے۔ ایک اخلاق فطری ہوتا ہے، ایک اخلاق کسبی ہوتا ہے۔ فطری اور کسبی میں کیا فرق ہوا؟ فطری یعنی خدا کی طرف سے دیا ہوا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بچپن سے مہذب ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں
کچھ ہوتے ہیں جو بچپن سے ہی بامہذب ہوتے ہیں، ان کے آبا و اجداد مہذب ہوتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ خدا کی طرف سے انہیں عطا کردہ شے ہے، یہ اخلاق خدا کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں ایک جوان ہے مجھ جیسا، ایک میں اپنی مثال دیتا ہوں، مجھ جیسا ایک بد اخلاق انسان جو پہلے اس کے اندر ہزاروں برائیاں تھی، لیکن آج آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ با اخلاق بن گیا ہے۔ ایک عام انسان کو دیکھیے پہلے بد اخلاق تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ با اخلاق بنا ہے، با اخلاق بننے کے بعد اب آپ دیکھتے ہیں یار وہ کتنا اپنے اندر چینجنگ لایا ہے، کتنا مہذب ہو گیا ہے، کتنا با اخلاق ہو گیا ہے۔ جب آپ آپس میں بات اس کے اخلاق کے بارے میں بات کرنے لگیں گے تو سمجھ لیجئے وہ اخلاق کسبی ہے۔ ایک مطلب راوی نے پوچھا مولا اخلاق کسبی اور اخلاق فطری میں کون سی چیز افضل ہے؟ ان دونوں کون سی چیز افضل ہے؟ ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھنا اخلاق فطری اور اخلاق کسبی میں دونوں میں فرق یہ ہے، کہ ایک عطا کردہ ہے ایک کسب کردہ ہے۔ دونوں میں افضل یہ ہے کہ جو شخص کسب کر کے اپنے اندر اخلاق لاتا ہے وہ اخلاق فطری سے افضل ہے، اخلاق فطری سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شخص جو پہلے بد اخلاق تھا، اپنے اندر 50 برائیاں رکھتا تھا، لیکن اس نے اپنے اندر چینجنگ لائی، اخلاق لایا، بد اخلاقیاں دور کر دی، اس لیے کہ انہیں زحمتیں اٹھائی ہیں۔ جب زحمتیں اٹھائی ہیں تو لہٰذا اس کا اخلاق، یہ جو کسبی اخلاق ہے، یہ اس اخلاق فطری سے افضل ہے، اخلاق فطری سے افضل ہے۔ تو عزیزان گرامی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہم جب تک دنیا میں رہیے لوگوں کے لیے ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، کتنا با اخلاق تھا، ایسا نہ ہو کہ یار وہ کتنا بد اخلاق تھا، کتنا بد اخلاق، یہ ذہنوں میں نہیں آنا چاہیے، لوگوں کی زبان پہ نہیں آنا چاہیے۔ جو بھی آپ کے بارے میں گفتگو کرے، جو بھی آپ کے بارے میں بحث کرے، جو بھی آپ کے بارے میں بات کرے، لوگوں کے ذہن میں یہ ہونا کتنا با اخلاق آدمی تھا۔ آج ہم اپنے مجتہدین کی مثال دیتے، کیوں دیتے ہیں عزیزان گرامی؟ مجتہدین کی مثال اس لیے دیتے ہیں چونکہ مجتہدین جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آیت اللہ محقق اردبیلی کے بارے میں علماء بہتر جانتے ہیں مجھ سے، آیت اللہ محقق اردبیلی کے بارے میں ملتا ہے کہ نجف اشرف میں جب درس دے رہے تھے، درس دیتے ٹائم ایک مطلب کچھ زوار آپ کے جیسے، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے جیسے زوار امام حسین جو امام حسین کی محبت لیے ہوئے، امام حسین کی طلب لیے ہوئے، زیارت کربلا کی آرزو لیے ہوئے، کربلا کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، ایک مطلب نجف اشرف پہنچے ہیں۔ تو آج آپ جتنے حضرات آپ میں سے جو 40 کی زیارت کے لیے گئے ہیں وہ اس منظر کو جانتے ہیں کس طریقے سے عراقی زوار امام حسین کی خدمت کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں خدایا جتنے بھی عزادار یہاں پر موجود ہیں، جتنے بھی عزادار باہر سن رہے ہیں، خدایا ان تمام عزاداروں کو زیارت کربلا نصیب فرما، خدایا ہم سب کو زیارت 40 نصیب فرما، خدایا ہم سب کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ ضرور جائے گا کربلا، ضرور جائے گی انشاءاللہ، کربلا جائیں گے، خاص طور پر 40 کے ایام میں جائیے، پھر دیکھیے کہ عزادار کیا ہوتے ہیں اور عزاداروں کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، عزادار کیا ہوتے ہیں وہاں پہ پتہ چلتا ہے، اور عزاداروں کی جو لوگ خدمت کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم عزاداروں کی خدمت کرتے ہیں اور دوسرے لوگ جو عزاداروں کی خدمت کرتے ہیں، دیکھیں دونوں میں کتنا ڈیفرنس ہے، دیکھیں دونوں میں کتنا آسمان زمین کا فرق ہے۔ ہم اگر یہاں پر تھوڑی سی خدمت کر لیتے ہیں، باہر جا کر ریاکاری کر ختم کر دیتے ہیں۔ ہم نے آج یہ کہ ہم وہ کیا 50 کام گنا دیتے ہیں، آپ وہاں پر جائیں انشاءاللہ منظر۔ آیت اللہ مرعشی بھی انہی زوانوں کی خدمت کر رہے تھے، خدمت کرتے کرتے کچھ جوان آئے، جوان آنے کے بعد تھکے تھے بیچارے، تھکے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ آیت اللہ مرعشی ہے، آیت اللہ غیر محقق مرعشی ہیں۔ ایک مطلب کہنے لگے، اگر ہم بزرگ تھے، کہا ہم تھکے ہوئے ہیں، اب ہماری خدمت کر دی، کہا کیا خدمت کروں آپ کی؟ کہا ہمارے موضع دھل لیجیے۔ چونکہ جب آدمی 70-80 کی نجف سے کربلا پیدل جاتا ہے تو 80 کلومیٹر تقریباً پڑتا ہے، اس 80 کلومیٹر ظاہر سی بات آدمی چلتا ہے تو پیروں میں درد ہونے لگتا ہے، پیروں میں بدبو ٹائپ کی آنے لگتی، چونکہ گرمی کی وجہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ کہ ہمارے جوتے دھل لیجیے، ہمارے موزے دھل لیجیے، ہمارے پیروں کو دبا لیجیے، ہمارے ہاتھ منہ دھونے کے لیے پانی کا انتظام کیجیے۔ آقا مرعشی چپکے سے تمام امور انجام دے رہے ہیں، تمام کاموں کا انجام دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ چند دیگر زوار آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ آقا مرعشی لوگوں کے موزے دھل رہے ہیں، لوگوں کے جوتے دھل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تعجب سے ان جوانوں کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہ کیا ہوا، ہم نے کیا کیا؟ کہا یہ آپ جانتے ہیں کون سی بڑی ہستی ہے، کون سی بڑی شخصیت ہے؟ کہا کون ہے؟ ایک عام آدمی ہے جو زبانوں کی خدمت کے لیے آئے، ہم اس کو خدمت کا موقع دے رہے ہیں۔ کہا نہیں، یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ ایک مجتہد دوراں ہے،
مجتہد کہا ہے آیت اللہ آ گئے محقق اردبیلی ہیں، کہا کیا مشکل ہے؟ کہا یہ ہمارے آیت اللہ ہیں، آپ ان سے خدمت لیں۔ آپس میں دونوں بحث و مباحثہ ہونے لگا۔ ایک مرتبہ جو بعد میں جو آئے تھے وہ کہنے لگے آپ نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ اس آقا سے آپ معافی تلافی کیجئے۔ ایک مرتبہ معافی تلافی کی بات آ گئی تو ایک مرتبہ آ گئے محقق اردبیلی کہتے ہیں کہ اب یہ کیا بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں زواروں کی خدمت کے لیے آیا ہوں، میں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے عزاداروں کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہ آپ کو حق نہیں بنتا کہ آپ ان کی شان میں گستاخی کریں۔ میں تو اپنی خوشی سے زواروں کی خدمت کر رہا ہوں، لہذا آپ کو بد اخلاقی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی عزیزان گرامی، یہ شخص ایک آیت اللہ ہے، عالم دورہ ہے۔ ایک مرتبہ تمام ان عزاداروں کو یہ درس دے دیا تو خدمت کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ہمیشہ کسی سے اخلاق سے پیش آئیے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ہمیشہ اپنا اچھا کریکٹر پیش کیجئے، آپ اپنا رتبہ مقام اپنی جگہ پر رکھیے، لیکن جب کبھی خدمت کا موقع آئے، جب اپنا اخلاق پیش کرنے کا موقع آئے تو آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے بلکہ آگے آ کر اپنا اخلاق پیش کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ یہ ہمارا اخلاق ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی جتنا کوشش کیجیے گا، میں بار بار ٹائم دیکھ رہا ہوں چونکہ جیسا مجھے ٹائم دیا گا مجھے اسی ٹائم پہ ختم کرنا ہے، تو اپنے اندر ہمارے لیے ضروری ہے، سب سے جو بڑی چیز ہمارے لیے اخلاق اپنے اندر لانا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان اس دنیا سے جائے گا، جب اس دنیا سے چلا جائے گا، جب وقتی کی عمل تولا جائے گا، جب عمل حساب و کتاب و وقت آئے گا، جب ترازوی عمل میں انسان اپنا عمل دیکھے گا، ایک طرف ترازو کے پلڑے میں ایک طرف دیکھتا ہے کہ اپنا عمل ہے، ایک طرف اپنا برا عمل ہے، جب انسان دیکھے گا تو اس میں جو سب سے نمایاں اور افضل چیز نظر آئے گی وہ کون سی ہوگی؟ پیغمبر فرماتے ہیں اس ترازو میں جو سب سے افضل اور نمایاں چیز جو نظر آئے گی وہ آپ کا اخلاق ہوگا۔ نماز روزہ دیگر واجبات اپنی جگہ پر ہیں، وہ تمام چیزیں یقین حقیقی واجب ہیں، کرنا چاہیے، ہمارے لیے نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، ان چیزوں سے فرار نہیں کرنا چاہیے، واجب آپ کے لیے، لیکن یہ اخلاق وغیرہ ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں نامہ اعمال میں بھی اور اس وقت بھی جب ترازو میں عمل تولا جائے گا اس وقت جو نمایاں طور پر سب سے افضل چیز نظر آئے گی وہ آپ کا اخلاق ہوگا۔ تو لہٰذا عزاداران مظلوم کربلا، اب حسین کے عزادار ہیں، اپنے اندر وہ عزاداروں والی صفات لائیے، عزاداروں والے ہم سب کے لیے، ہم سب عزادار حسین ہیں۔ آج میں اس ممبر پر بیٹھا ہوں تو میں یہ نہ سمجھ لوں کہ میں تو سب سے بڑا ہوں، سب سے افضل ہوں، نہیں، میں سب سے ادنا ہوں۔ آپ میرے سروں کے تاج ہیں، آپ عزادار حسین ہیں، میں آپ کی خاک پاک کے برابر بھی نہیں ہوں، میں کچھ نہیں، میں ادنا ہوں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں انسان اکثر قیامت کے دن بہت سے ایسے علماء حضرات ہوں گے جو قیامت کے دن گڑ گڑائیں گے، مجھ جیسے بد اخلاق علماء ہوں گے، گڑ گڑائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس بات پہ گڑ گڑائیں گے کہ ہم نے لوگوں کو درس اخلاق تو دیا تھا، لوگوں کو صحیح کام کی طرف بلایا تھا، لوگوں کو نیک کام کی طرف بلایا تھا، لیکن ہم خود نے عمل نہیں کیا، اسی لیے گڑ گڑائیں گے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بن کے آپ کی بات تمام کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک عالم دین سے کسی شاگرد نے کہا اگر میرے لیے درس میں آنے میں مشکل ہو رہی ہے، راستہ دور پڑا، میں کیا کروں؟ ایک مرتبہ عالم دین کہتے ہیں اگر تمہارے راستہ مشکل ہے کیا پرابلم ہے؟ کہا بیچ میں دریا پڑتا میں کیسے آ جاؤں؟ عالم دین کی مثال دے رہا ہوں، کہ اخلاق دیکھیے اپنا، کہ کس طریقے سے آؤں؟ بیچ میں دریا پڑتا ہے، دور گھومنا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ عالم دین کہتا ہے یہ کیا مشکل ہے؟ مذاق میں کہتے ہیں کیا مشکل ہے یار، آپ جا کے دریا کے پاس جائیے، بسم اللہ پڑھیے، الحمد پڑھیے اور آ جائیے، وہ راستہ بن جائے گا۔ شاگرد نے عالم دین کی باتوں پر عمل کر کے وہیں فارمولہ آزمایا، دریا کے پاس آئے، الحمد پڑھا، گزر گئے، راستہ بن گیا۔ اب جب درس میں سب سے پہلے پہنچ گئے، آقا خود پوچھتے کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے آپ جلدی آ گئے، آج کیا معجزہ ہوا؟ کہتے ہیں آقا جو آپ نے کل فارمولہ بتایا تھا نا میں نے اسی پر عمل کیا تھا۔ کہا کیا فارمولہ میں نے بتایا تھا؟ کہا آپ نے جو الحمد پڑھنے کے لیے کہا تھا پانی کے اوپر سے، میں نے وہی پڑھ لیا۔ اور آپ پھر کیا ہوا؟ کہ میرے راستہ بن گیا، میں آرام سے آ گیا۔ آگا خود جو عالم دین ہے اپنی جگہ پریشان ہو جاتا یہ کیا فارمولہ ہوا بھائی، میں تو مذاق میں بولا تھا، یہ تو سیریس میں لے لیا۔ اندر سے سوچنے لگتے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ ڈوبا نہیں پانی میں۔ اب اگلے دن خود ہی عالم دین جاتا ہے اسی پانی پر اسی نسخے کو آزمانے کے لیے، آزمانے کے بعد خود ہی دیکھتے ہیں جیسے ہی الحمد پڑھا کر پہلا ہی قدم پانی میں رکھا تو ماشاءاللہ سے اندر ڈوب گئے۔
وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ عالم دین صرف کہتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا خود ہی۔ آج ہمارے معاشرے میں ہی ہے، ہم جیسے مثلا جو طلبہ ہوتے ہیں یا بڑے علماء ہوتے ہیں، بس کچھ بھی کہہ جاتے ہیں لیکن خود ہی عمل نہیں کرتے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ایک واعظ کے لیے ضروری ہے تمام وہ اوصاف و تمام وہ اخلاق اپنے اندر لانا چاہیے جو پیغمبر اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ عزیزان گرامی، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں آپ کی مجلس میں طول دوں، لہٰذا میں یہیں پر اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ جس اخلاق کے بارے میں آج ہم نے بات کی، عزادار حسین ہیں، حسین کے اخلاق کو آپ یاد کر دیجئے۔ حسین کے اخلاق کو یاد کرنے کے بعد آپ اپنے اندر خود بخود روز بروز چینجنگ لائیں گے۔ تو خلاصہ آج کی مجلس خلاصہ یہ ہوا، جب آپ کسی عزا خانے میں جائیے گا، کوئی بھی واعظ آپ سے آواز و نشر کرے گا، آپ جب باہر جائیں گے تو اپنے اندر چینجنگ لے کر جائیے گا، اپنے اندر تبدیلی لے کر جائیے گا۔ اگر آپ نے یہ صحیح کیا، اگر آپ کے اندر چینجنگ آئی تو سمجھ لیجیے گا آپ حقیقی عزادار ہیں۔ اور واقعاً عزا خانہ حسین میں آکر آپ نے درس لیا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج چوتھی محرم آ گئی، چوتھی محرم آ گئی۔ محرم کے ایام دھیرے دھیرے جس طرح گزر رہے ہیں، ہم صرف سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کتنی جلدی 4 دن گزر گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام ان ایام میں سفر پر ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام جب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، کوفے والوں کی طرف خطوط پہنچتے ہیں۔ امام حسین کا اخلاق دیکھیے، اخلاقی فریضہ دیکھیے۔ اتنے خطوط آئے، خطوط کا صرف مضمون کیا تھا؟ مضمون یہ تھا کہ مولا ہم کوفے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ہم منتظر ہیں۔ امام علیہ السلام نے اخلاقی فریضہ نبھاتے ہوئے اپنے بھائی کو بلایا، بھائی سے کہا تم میری طرف سے نائب بن کر جاؤ، سفیر حسین بن کر جاؤ، جا کر کوفے والوں سے بیعت لے لینا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا بھائی ہے جناب مسلم کو بلایا، کہا بھائی تم میری طرف سے سفیر بن کر جانا اور جا کر کوفے میں جا کر میری طرف سے تم اپنے ہاتھ پر بیعت لینا۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین علیہ السلام کا فرمان دیکھ کر ایک مرتبہ جناب مسلم آمادہ سفر ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ لانے کے بعد جب سفر پر نکلے ہیں، لوگوں کو خبر ملی کہ سفیر حسین آ رہے ہیں، سفیر حسین آ رہے ہیں۔ لوگ گروہ در گروہ امام کے بھائی کے استقبال کے لیے، سفیر حسین کے استقبال کے لیے باہر آئے ہیں۔ ایک مرتبہ جب باہر آ رہے تھے، امام جناب مسلم نے کیا دیکھا کہ ہزاروں کا مجمع ہے، 20,000 18,000 12,000 لوگ آئے ہیں۔ آنے کے بعد جناب مسلم خوش ہوتے ہیں، خوش ہونے کے بعد ایک نامہ لکھتے ہیں، نامہ لکھ کر کہتے ہیں مولا میں کوفے پہنچ چکا ہوں، یہاں کے حالات بھی دیکھ چکا ہوں، مولا یہاں پر 18,000 12,000 کتنے ہزار لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، مولا آپ کوفے کا رخ کیجئے، آپ کوفے آ جائیے۔ اللہ اکبر۔ جناب مسلم کا خط ملا ہے، امام حسین علیہ السلام نے بچوں کو ایک کیا ہے، جمع کر کے مرتبہ سفر پر نکلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے جناب مسلم نے تبلیغ کرنا شروع کر دیا ہے، بیعت لینا شروع کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ یزیدیوں کو خبر ملی کہ جناب مسلم کے ہاتھ میں لوگ حسین کی بیعت کر رہے ہیں، حکم ہوا کہ مسلم کو گرفتار کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب جناب مسلم کو گرفتاری کی بات آ گئی، جناب مسلم اپنی تبلیغ میں مشغول ہیں، جو مسلم کے ساتھ دینے کے تیار تھے وہ ایک ایک ہو کر دشمن کے خوف سے فرار کرنے لگے، دور بھاگنے لگے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم، آخر وہ مقام آیا، آخر وہ رات بھی آ گئی جب جناب مسلم مسجد میں نماز پڑھانے گئے ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ فی الحال کچھ مجمع ہے۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز تمام کرتے ہیں جناب مسلم، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو چند ہی افراد وہاں پہ ہیں، سب فرار کر چکے ہیں۔ جناب مسلم پریشان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ لوگ فرار کرتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے اصحاب جو ساتھ میں تھے ان سے کہتے ہیں تم خوف نہ کھانا، تم حسین کے ساتھ ہو، حسین تمہاری شفاعت کریں گے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم علیہ السلام صبح کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں مسلم کوئی وہاں پر نظر نہیں آ رہا، چند افراد صرف وہاں پر باقی ہیں، 3-4 افراد باقی ہیں، تمام مسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جناب مسلم تنہا رہ گئے، 4-5 آدمیوں کے ساتھ مسلم دشمن کے ساتھ
مقابلہ کرنے کے لیے باہر آئے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے کیا دیکھا، جیسے جیسے مسلم آگے بڑھتے جا رہے ہیں دشمن کے خوف سے ان کے ساتھی فرار کر رہے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ مسلم اکیلے تنہا رہ گئے۔ ایک مرتبہ آگے دشمنوں سے جنگ کرتے ایک مقام پر پہنچے، تھکے ماندے ہیں، ایک مقام پر پہنچے، گھر کے باہر پہنچے ہیں، دق الباب کرتے ہیں۔ ایک خاتون باہر نکلتی، کہا شخص تو یہاں پر کیوں آیا ہے؟ ارے تمہیں نہیں پتا، ارے آج کے حالات کیا ہیں، کوفے کے حالات کیا تمہیں نہیں پتا؟ اے شخص مجھے معاف کرو، یہاں سے تم دور چلے جانا۔ جناب مسلم کہتے ہیں اے خاتون میں کہاں جاؤں؟ ارے جس کے پاس کوئی اپنا گھر نہ ہو، ارے جو شخص خود مسافر ہے وہ کہاں جائے؟ ایک مرتبہ اس خاتون نے کہا تم کون ہو اے مسافر؟ جناب مسلم اپنی تعریف کرتے کہتے ہیں اے خاتون کیا تم حسین کو جانتی ہو؟ کہ میں حسین کو جانتی ہوں، ارے حسین میرے آقا و مولا ہے۔ جناب مسلم نے کہا جو حسین تمہارے آقا و مولا ہے، میں حسین کا سفیر مسلم ہوں، میں اسی حسین کا بھائی مسلم ہوں۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کی یہ خواہش دیکھی، خاتون نے پناہ دی، دشمنوں کو خبر ملی، ایک مرتبہ دشمنوں نے حملہ کر دیا، جناب مسلم کو دارالامارہ لے جا کر مسلم کو اوپر سے گرا دیا۔ جناب مسلم نے ایک مرتبہ حسین کو ندا دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بھیا حسین، کوفے نہ آنا، کوفے والے غدار ہیں، کوفے والوں نے مجھ سے غداری کی، بھیا تم سفر ترک کرنا، حسین سفر پر ہے۔ حسین کو مسلم کی شہادت کی خبر ملی، حسین نے مسلم کی بچی کو بلایا، سر پر ہاتھ پھیرا، یتیمی کا ہاتھ پھیرایا۔ ایک مرتبہ بچی پوچھتی ہے آقا کیا بات ہے، جس طریقے سے یتیموں کو سر پہ ہاتھ پھیرایا جاتا ہے آپ اسی طریقے سے ہاتھ پھیرا رہے ہیں۔ حسین کہتے ہیں رقیہ تمہارے بابا شہید ہو گئے، تم سفر میں یتیم ہو گئی، میں کہوں گا آقا حسین آپ نے آج میں یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، ذرا کربلا آئیے، شام غریباں کا وقت دیکھیے، آپ کی ننھی ننھی سکینہ ہے جو آپ کے سینے پہ سوتی تھی، جب بابا بابا کہہ کے فریاد کرتی ہے دشمن انہیں تسلی نہیں دیتے، دشمن سر پہ ہاتھ نہیں پھیراتے۔ جب سکینہ بابا کے بابا کہتی ہے دشمن سکینہ کو تماچے مارتے ہیں، سکینہ کہتی ہے بابا یہ کیسے دشمن ہے، مجھے بابا پہ رونے نہیں دیتے، بابا یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، بابا میں یتیم ہو گئی، بابا میں یتیم ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔